الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وبك نستعين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، آج درس قرآن کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے اور ہماری گفتگو سنی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو ابتدائی مراحل میں ہے. سب سے پہلے کلام الہی کے آداب ہیں، انہی میں سے قرآن مجید کو چھونا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا کس حالت میں انسان ہوگا. تو اس کے متعلق اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. اس وقت میرے کلام کو آپ ہاتھ لگائیں جب آپ پاکیزہ سے مراد باوضو وضو کی حالت میں کلام الہی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. یہ 27واں پارہ ہے، سورۃ واقعہ ہے، آیت نمبر 79 ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو شخص وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے گا یہ ناجائز ہے. دوسرا ادب قرآن مجید کو سننے کے متعلق ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف ہے،
آیت نمبر 204 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے، وَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا، یعنی پورے غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ توجہ بھی دینی ہے، کان بھی لگانے ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، چپ ہو جانا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کے متعلق دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب قرآن کے متعلق یہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 98 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پڑھنے لگے، تو شیطان مردود کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے۔ اسے استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ استعاذہ در حقیقت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پناہ جانا، پناہ مانگنا، پناہ میں آنا، تین اس کے مختلف معنی ہیں۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں۔ واضح مصلحت تو یہ ہے کہ شیطان کب چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ہر وقت یہ ان کو بہکانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ کبھی غیبت کراتا ہے، کبھی جھوٹ بلواتا ہے، کبھی بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کبھی وساوس دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین ہمارے پاس جو نسخہ ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ سے پناہ چاہیں گے اس مردود سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تیسرا ادب ہے۔ اور اسی استعاذہ کے متعلق قرآن مجید کی جو اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، ایک اور جگہ اللہ رب العزت اس کی مزید تائید کے لیے فرماتے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ہاں ان لوگوں پر اس کا زور نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ استعاذہ سے کیا فائدہ ہوا، اور یہ دلیل جو ہے یہ بھی پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل ہے، اور آیت نمبر 99 ہے۔ تو گویا کہ استعاذہ سے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کام بھی اگر کیا جائے خیر و برکت کا ہو، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو استعاذہ کے متعلق تھی۔ نیکسٹ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ احادیث مبارکہ کے کن الفاظ سے، احادیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں استعاذہ کے مختلف قسم کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے کہ کون کون سے الفاظ سے استعاذہ کا مطلب اور استعاذہ کا معنی اور استعاذہ کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر گفتگو ہو کہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچے اور اللہ کا پیغام بھی پہنچتا رہے۔ جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور جو ہمارے پرانے حضرات ہیں یا نئے حضرات ہیں سب سے یہ گزارش ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، نہ جانے کہاں کہاں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔